حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کا بازو پکڑ کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور قریش کے مجمع عام سے یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں گواہ رہو، آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے۔ یہ سعادت مند لڑکا قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن شرحبیل کا فرزند ارجمند تھا۔ حضرت زید کی والدہ سعدی بنت ثعلبہ قبیلہ طے کی شاخ بنی معن سے تھیں۔ جب یہ 8 سال کے تھے تو اس وقت ان کی ماں انہیں اپنے میکے لے کر گئیں۔ وہاں پر بنی مطبن بن جس طرح کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ جن افراد کو پکڑ کر لے گئے ان میں حضرت زید بن حارثہ بھی تھے۔ ان لوگوں نے آکاس کے میلے میں جا کر ان کو بیچ دیا۔ خریدنے والے حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ انہوں نے مکہ لا کر اپنی پھوپھی صاحبہ یعنی حضرت ختیجہ کی نظر کر دیا ان کو، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ختیجہ سے ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں زید بن حارثہ کو دیکھا اور ان کی عادات و اطوار اس قدر پسند آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت ختیجہ سے مانگ لیا۔ اس طرح یہ خوش نصیب لڑکا اس خیل الخلائق کی خدمت اقدس میں پہنچ گیا جسے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نبی بنانے والا تھا۔ اس وقت حضرت زید کی عمر تقریباً 15 سال تھی۔ پھر کچھ مدت کے بعد ان کے چچا اور والد کو علم ہوا کہ ہمارا نور نظر مکہ میں ہے۔ وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اور عرض کیا کہ زید ہمارا بیٹا ہے، آپ جو فدیہ لینا چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں ہمارا بچہ دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لڑکے کو بلاتا ہوں اور اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو میں کوئی فدیہ نہیں لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا، اور اگر وہ میرے پاس رہنا چاہتا ہو تو میں ایسا انسان نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو اسے خواہ مخواہ اپنے گھر سے نکال دوں۔ انہوں نے کہا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف سے بڑھ کر صحیح بات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید کو بلا کر پوچھ لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور ان سے فرمایا، بیٹے تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، یہ میرے والد اور یہ میرے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ تمہیں لینے آئے ہیں، تم مجھے بھی جانتے ہو اور ان کو بھی، اب تمہیں پوری آزادی ہے، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور اگر چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ انہوں نے جواب دیا، حضور میں آپ کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جا سکتا۔ ان کے باپ اور چچا نے کہا، زید تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے والدین اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اوصاف دیکھے ہیں جو کسی اور میں بھی نہیں۔ ان اوصاف کو دیکھ کر اب میں دنیا میں کسی کو بھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ حضرت زید کا یہ جواب سن کر باپ اور چچا انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھوڑنے پر بخوشی راضی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو آزاد کر دیا اور حرم کعبہ میں جا کر عام اعلان فرمایا، لوگوں گواہ رہو، آج سے زید محمد کا بیٹا ہے۔ اور یہی وہ خوش قسمت انسان ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہی جانثار طائف کے مشکل ترین سفر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب طائف کے لوگ بارش کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسا رہے تھے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے پتھروں کو اپنے اوپر روکتے تھے، مگر ان کی یہ کوشش بے سود تھی کیونکہ ان کے سر پر بھی متعدد زخم آئے تھے۔ پھر سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفیر حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا قصاص لینے کے لیے 3000 کا ایک لشکر تیار کیا، تو اس کی امارت و قیادت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دی کہ فوج آپ کی ہدایت لے کر روانہ ہوئی تو جاسوسوں نے شرحبیل کو جانثاران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات سے آگاہ کر دیا اور یہ مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے کم و بیش 1 لاکھ فوج جمع کی۔
امیر لشکر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دشمن کی طاقت کا علم ہوا تو انہوں نے چاہا کہ ان حالات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جائے، پھر اس کے بعد جو آپ کا حکم ہو اس پر عمل کیا جائے۔ مگر بزرگ صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا اصل مقصد فتح نہیں، شہادت ہے۔ آخر مسلمان اپنے سے 40 گنا زیادہ فوج پر حملہ آور ہوئے۔ جب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت زید بن حارثہ کی شہادت کی خبر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فوج کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عبداللہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لی تھی۔ سیدنا جعفر بن ابی طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی تھے۔ آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا جبکہ صرف ابھی 31 یا 32 کے قریب افراد کو اسلام لانے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو یہ درد دل رکھتے تھے، اہل حق ہمیشہ اس کے ممنون رہیں گے۔ اسلام کی سنہری شعاعیں جب مکہ مکرمہ کے خوش نصیب لوگوں پر پڑنے لگیں اور حلقہ اسلام وسعت پکڑنے لگا تو کفار مکہ کے غیظ و غضب کا آتش فشاں پوری قوت سے پھٹ پڑا۔ انہوں نے تمام رشتوں ناتوں کو رونتے ہوئے مسلمانوں کا مکہ میں جینا تنگ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز اپنے چاہنے والوں کو کفار کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوتا ہوا نہ دیکھ سکتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جو کوئی چاہے وہ اپنی جان و ایمان کے بچاؤ کے لیے حبشہ چلا جائے۔ اس اجازت کے بعد ایک چھوٹا سا قافلہ جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں رات کی تاریکی میں مکہ سے حبشہ روانہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا جس میں اس سے زیادہ افراد شامل تھے، اور اسی قافلے میں رسول اللہ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ قریش کو مسلمانوں کی ہجرت کا علم ہوا تو وہ تعاقب میں نکلے۔ اس سے پہلے کہ قریش ساحل سمندر پر پہنچتے، مسلمان کشتیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے اور قریش غیظ و غضب میں بھرے ہوئے واپس لوٹے۔ پھر اس کے بعد کفار قریش نے مشورے کے بعد اپنے کچھ سفیروں کو، جس میں حضرت عمرو بن العاص بھی تھے، شاہ حبشہ کے پاس تحفے دے کر روانہ کیا۔ سفیران قریش نے نجاشی اور اس کے خاص وزیروں اور مشیروں کو بڑے بڑے تحفوں سے نوازا تاکہ بادشاہ کے سامنے جب یہ مسلمانوں کے اپنے ملک سے نکال دینے کی اپیل کریں تو وہ مان لی جائے۔ تحائف کی تقسیم کے بعد انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند سر پھرے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر یہاں چلے آئے۔ انہوں نے جہاں پناہ کا دین بھی قبول نہیں کیا بلکہ ایک نیا دین ہی نکال لیا ہے۔ تو اے بادشاہ، ہماری قوم کے شرفا نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا کہ آپ ان کو یہ ملک چھوڑ دینے اور اپنے ملک واپس جانے کا حکم فرمائیں۔ شاہ حبشہ جو انتہائی سلیم الطبع انسان تھا، اس نے کہا، میں اس طرح اپنے ملک میں پناہ لینے والوں کو ترک وطن کا حکم نہیں دے سکتا جب تک کہ یہ معلوم نہ کر لوں کہ حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا، یہ تم نے کون سا دین نیا ایجاد کر لیا ہے جو نصرانیت اور بت پرستی دونوں کے خلاف ہے؟ بادشاہ کا سوال سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی رقت آمیز انداز میں شاہ حبشہ کے سامنے یہ تقریر فرمائی، اے بادشاہ، ہم جاہلیت میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، نجاست میں آلودہ تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، بیہودہ بات بکا کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، ہمارے طاقتور لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ اس حالت میں خدا نے ہم میں ایک بزرگ کو مابعوث کیا جس کی شرافت، صداقت اور دیانت کے ہم پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو توحید کی دعوت دی اور بتایا کہ صرف اس اکیلے خدا کی ہی پرستش کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، اور اس نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ پتھروں کی پوجا جائز نہیں، ہمیں سچ بولنا چاہیے، خون ریزی سے ہم باز رہیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، وعدہ پورا کریں، گناہوں سے دور رہیں، برائیوں سے بچیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، صدقہ کریں۔ بس ان باتوں سے ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی ہے،
ہم پر طرح طرح کے ظلم کیے ہیں تاکہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا ترک کر دیں، لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کی پھر سے پوجا کرنے لگ جائیں۔ تو اے بادشاہ، ہم نے ان کے ہاتھوں بہت سی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب مجبور ہو کر تیرے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت جعفر طیار کی اس پر اثر تقریر پر پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ جب آپ تقریر ختم کر چکے تو بادشاہ نے کہا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے کہیں سے پڑھ کر کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع محل کی مناسبت سے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی پاک دامن والدہ کا واقعہ تھا۔ آپ نے ابھی سورہ مریم کی چند آیات ہی پڑھی تھی کہ بادشاہ پر رکت طاری ہو گئی اور وہ اس قدر رویا کہ رو رو کر اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر کہنے لگا، محمد تو وہی رسول ہیں جس کی خبر حضرت عیسیٰ مسیح نے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اس رسول کا زمانہ ملا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کفار مکہ کو دربار سے نکل جانے کا حکم دیا۔